بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی مومنین کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں مثلاً کہ نسیان ہو رہا ہے ہمیں، یا ہمارے جو ہیں بچے جو ہیں وہ کند ذہنی کا شکار ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں بتائیں جس کی وجہ سے ان کے ذہن تیز ہو جائیں یا نسیان نہ ہو۔ کچھ اسباب ہم ذکر کریں گے جن کی وجہ سے ذہن کم ہوتا ہے، عقل کم ہوتی ہے۔ کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، پانی جو کھڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی بھی تالاب ہے، کوئی بھی کھڑا ہوا پانی، حتیٰ کہ کسی ٹب وغیرہ میں یا کوئی بھی کھڑا ہوا پانی ہے، وہ جاری نہیں ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، تھوڑی مقدار میں ہے، زیادہ مقدار میں ہے، تو وہاں اگر پیشاب کریں گے تو ذہن کم ہوگا۔ دوسرا، جوئیں پالنا، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، اگر اس کے سر میں جوئیں ہیں تو وہ جوئیں ختم کرنی چاہیے، صاف کرنی چاہیے۔ اگر جوئیں بڑھتی جائیں گی تو آپ کا ذہن کم ہوتا جائے۔ تیسرا ہے پنیر کثرت سے کھانا۔ یہ جو پنیر ہوتا ہے، اگر اس کو آپ کثرت سے کھائیں گے تو اس سے بھی ذہن کم ہوگا۔ کھٹا سیب کھانا، کھٹے سیب کھانے سے بھی، یعنی کھٹی چیزیں کثرت سے استعمال کرنے سے بھی ذہن کم ہوتا ہے۔ اس طرح دھنیا، سبز دھنیا جو ہے، اس کو آپ کثرت سے اگر استعمال کریں گے تو اس سے بھی ذہن کم ہوتا ہے۔ اور قبروں کے کتبے پڑھنا، یہ جو قبروں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے نا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں مرحوم، یا اشعار وغیرہ، اگر کوئی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے تو پڑھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باقی چیزیں پڑھنا جو ہے، قبروں کے کتبے پڑھتے رہنا زیادہ، تو اس سے بھی ذہن کم ہوتا ہے۔ دو عورتوں کے درمیان چلنا، دو عورتیں ٹھہری ہیں، جان بوجھ کے ان کے درمیان گزرے ہیں، آپ جان بوجھ کے کوشش کریں دو خواتین کے درمیان سے نہ گزریں، یا آپ خواتین کے ساتھ جا رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی بیویاں ہیں، بہن ہیں، مائیں ہیں، تو آپ ان کے درمیان نہ چلیں۔ کوشش کریں خواتین کو ایک طرف کر دیں اور آپ سائڈ سے ہو کے یا آگے چلیں۔ دو خواتین کے درمیان چلنے سے بھی ذہن کم ہوتا ہے۔ اور چوہے کا جھوٹا کھانا، چوہا کسی چیز کو کاٹ جاتا ہے تو اگر اس کا آپ جھوٹا کھاتے ہیں تو اس سے بھی ذہن کم ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ جو مراجعہ کرنا چاہتے ہیں، کتاب تہذیب الاسلام اردو میں ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کن چیزوں کی وجہ سے، ایک تو یہ ہے کہ ان کو چھوڑنا ہے جن کی وجہ سے عقل کم ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اور کون سے ایسے اسباب ہیں یا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عقل بڑھتی ہے، تو عقل بڑھنے کے اسباب بھی ذکر کریں گے، اور اہل بیت علیہ السلام سے یہ اسباب ہیں، اور مزید دعا اور عمل بھی ہیں جن کی وجہ سے حفظ کو، یعنی کہ انسان اپنے حافظے کو مضبوط کر سکتا ہے، قوت حافظہ بڑھا سکتا ہے، اور اپنے نسیان کو ختم کر سکتا ہے۔ مسواک کرنا، مسواک سے مراد مسواک اگر اصلی مل جائے، یعنی لکڑی والا مسواک، بیری کی لکڑی سے، کیکر کی لکڑی سے، مختلف لکڑیوں سے جو مسواک بنتا ہے کوئی بھی ہو، وہ زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ پیسٹ برش بھی کرتے ہیں تو یہ بھی مسواک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اس سے عقل بڑھتی ہے، اپنے دانتوں کو صاف رکھنے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ تلاوت قرآن مجید کرنا، یہ سب روایات سے ذکر کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ تلاوت کرنے سے بھی انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے، انسان کی نظر قوی ہوتی ہے، یعنی کہ آنکھوں کی بینائی مضبوط ہوتی ہے، اور دل مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کا حافظہ طاقتور ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے، روزہ کوئی بھی ہو، واجب ہو، مستحب ہو، جیسے انسان ہر مہینے 3 روزے رکھنا مستحب ہے، تو روزہ رکھنے سے بھی انسان کی جو ہے طاقت بڑھتی ہے، قوت حافظہ بڑھتا ہے۔ کیلولا کرنا، کیلولا سے مراد یہ ہے کہ آپ جو دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، تو یہ ہے کہ دوپہر کا کھانا لائٹ ہونا چاہیے، بہت ہیوی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد کیلولا کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ 4 گھنٹے سوتے رہنا ہے۔ کیلولا سے مراد یہ ہے کہ آپ سیدھے لیٹ جائیں، لیفٹ ٹانگ پر، بائیں ٹانگ پر سیدھی ٹانگ، یعنی رائٹ جو ہے آپ کی لیگ ہے وہ رکھ دیں اس کے اوپر، اور تھوڑی دیر اپنے آپ کو آرام میں لے جائیں، چاہے آپ کو نیند آئے یا نہ آئے، تھوڑی دیر 15-20 منٹ آرام کر لیں، اسے کیلولا کہتے ہیں۔ مستحب بھی ہے، اور اس سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 4-4 5-5 روٹیاں کھا جائیں، لسی پی جائیں، اور پھر 8 گھنٹے 6 گھنٹے 4 گھنٹے سوتے رہیں تو یہ ہمارا کیلولا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کم کھانا ہے، کم کھانا بھی عقل کو بڑھاتا ہے، کم سونا اور کم کھانا۔ نیند بہت زیادہ جو کی جاتی ہے، عموماً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 10-12 گھنٹے 14 گھنٹے وہ ان کی عادت ہے، سوتے رہتے ہیں، اس عمل سے عقل کم ہوتی ہے، اور اسی طرح زیادہ کھانے سے بھی
यानी कम खाएं, इससे इंसान की अक्ल तेज होती है। ज़्यादा खाने के बहुत नुकसानात हैं। रोज़े का भी जिक्र इसलिए किया गया कि एक तो रोज़ा जो है खुदावंद करीम की तरफ से एक अतिया है, हदिया है मोमिनीन के लिए, कि उससे इंसान की बॉडी के जो हैं अमराज दूर होते हैं, और इस तरह इंसान भूखा रहता है तो उससे अक्ल भी मजबूत होती है। ज़्यादा खाने से इंसान एक तो बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, और दूसरा इंसान का हाफिज़ा जो है वो ख़त्म होता रहता है। कुछ अमल हैं जो जिक्र करेंगे। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये बिहारुल अनवार में अमल मौजूद हैं। या अली, अगर एक इंसान कुव्वत हाफिज़ा बढ़ाना चाहता है और चाहता है कि कोई चीज़ पढ़े या सुने तो उसको फ़ौरन वो याद हो जाए, तो उसके लिए एक दुआ बताइए कि हर नमाज के बाद, वो जो पंजगाना वाजिब नमाज है उसके बाद उस दुआ को पढ़े। दूसरा अमल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से है। पहला अमल था जनाब ख़त्मी मरतबत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दूसरा इमाम सादिक फरमाते हैं कि इंसान अगर चाहता है कि उसका क़ुव्वत ज़हन बढ़े, जिस तरह स्टूडेंट हैं या वालिदैन परेशान हैं, बच्चे का हाफ़िज़ा कमज़ोर है या इम्तिहान अच्छे से नहीं दे पाता, तो एक नया बर्तन लें। नए बर्तन में, नया बर्तन कोई भी हो, मसलन के डोल ले लें, कोई चीज़ ले लें, तो उसमें आप पानी डालें। नया बर्तन हो, इस्तेमाल पहले ना हुआ हो, उसमें पानी डालें, पीने का पानी हो उसमें डाल लें, और उस पर 30 मरतबा सूरत कद्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र पढ़ें, दम कर दें और उसको इस्तेमाल करें। पीने के लिए वज़ू भी कर सकते हैं उससे, उसको इस्तेमाल करें। कम हो जाए तो उसमें और पानी डाल दें। और अगर मज़ीद आप 30 मरतबा सूरत कद्र पढ़ना चाहते हैं उसके ऊपर, तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वही इब्तदाई काफ़ी है, और उसमें पानी का इजाफ़ा करते जाएँ और ये अमल जारी रखें। इंशाअल्लाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फरमान हैं, तो इसमें शक की गुंजाइश नहीं है, और ये आमाल हमें फ़ायदा देते हैं यकीनी तौर पर, और फ़ायदा देंगे हर मोमिन को। लेकिन यह है कि एक अकीदा और यकीन होना हर अमल पर ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।